کہ جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. یہ غور سے سننے کی بات ہے. یعنی علم کے باوجود علم آ جائے, حق سے اعراض کرتا ہے انسان, علم آ گیا اس کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے پھر بھی نہیں مانتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے پھر بھی نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں میرے بزرگ, میرے پیر, میرے استاد, میری برادری, میری سوسائٹی, میرا مدرسہ, میرا امام واضح آیت کو ٹھکرا رہا ہے, واضح حدیث کو چھوڑ رہا ہے. توجہ سے بھائیو, اللہ کے لیے. تو جب اعراض کرے گا تو پھر کیا ہوگا, اس کا دل اللہ ٹیڑھا کر دے گا. ایک حدیث نبی کے جب وہ ٹھکرائے گا تو آئندہ دوسری حدیث بھی ٹھکرانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وہ کہے گا نہیں, اگر جو اتنے لوگ کر رہے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ ارے بھائی ساری دنیا اگر نبی کے خلاف کر رہی ہے غلط ہے. ارے ایک آدمی اگر نبی کے سنت پہ چل رہا ہے, طریقے پہ چل رہا ہے, وہ حق پر ہے. کیا آپ کہو گے کہ اتنے سارے لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ مشرک تھے, ابراہیم اکیلے اللہ کا نام لے رہے تھے, تو کیا وہ لوگ حق پر تھے؟ اتنے سارے لوگ, ہاں اتنے سارے اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف ہیں تو وہ سب باطل ہیں. تعداد مت دیکھیے, اتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں, اتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں. اللہ فرماتے اکثرهم لا یعقلون ولا تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. جو کثرت میں لوگ ہیں آپ ان کے پیچھے مت چلیں, ان کی اتباع مت کریں, وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی ہی ایسی جماعتیں جو تھوڑی تھیں کثرت پر غالب آ گئیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حق کثرت اور قلت میں نہیں ہے. کبھی قلیل لوگ ہوتے ہیں وہ باطل ہوتے ہیں. حق قرآن سنت ہے, حق قرآن ہے اور اس کا رسول کا فرمان ہے. اگر اس کو آپ ایک مرتبہ چھوڑیں گے تو پھر دوسری چیز, تیسری چیز, پھر پوری بخاری کو آپ رد کر دیں گے, آپ کو دل پر اثر نہیں ہوگا. دل ٹیڑھا ہو چکا ہے, کالا ہو چکا ہے, سخت ہو گیا ہے. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. ایسی قساوت آ جاتی ہے. جو قصائی ہے نا, بکری کو ایک مرتبہ ذبح کرتا ہے, دو سے پھر دوسری, پہلے میں اس کو بڑا ہوگا یار. بعض لوگ کہتے ہیں مجھ سے مرغی بھی ذبح نہیں ہوتی, میں نے آج تک نہیں کی. پھر جب ایک مرتبہ, دو مرتبہ, پھر اس کے لیے ایک عام سی بات ہو جاتی ہے. اور حق کے مقابلے میں باطل کو, خیر کے مقابلے میں شر کو, ایمان کے مقابلے میں کفر کو, رسول کی اطاعت کے مقابلے میں نفس کی اطاعت, بڑوں کی اطاعت, بزرگوں کی اطاعت کو آگے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ اس کو دیتا ہے کہ اس کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے پھیر دیتا ہے. کیونکہ یہی اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے. کفر و ضلالت پر دوام اور استمرار, یعنی اسی پہ قائم رہنا, دلوں پر مہر لگنے کے باعث ہوتا ہے. دلوں پر پھر مہر لگا دیا جاتا ہے. نماز چھوڑتے ہیں, پھر نماز چھوٹتی ہے, اس کو اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے, نمازوں کی پابندی کریں. نماز چھوڑتے پھر حدیث میں ہے نا کہ جو ایک جمعہ چھوڑتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے کالے رنگ کا, پھر دوسرا جمعہ چھوٹتا ہے تو وہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر تیسرے میں اور بڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں, ہمارے اولاد کو اور ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کو اس شقاوت سے بچا کے رکھے. آمین یا رب العالمین. جب مہر لگ جاتے ہیں اس کو, دل کو, تو پھر فسق, کفر, ظلم اس کی طبیعت اور اس کی عادت بن جاتی ہے, جس کو وہ بدلنے پر قادر نہیں, چاہے کہ بدل نہیں سکتا. اسی لیے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں پھر ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے, یہ اس کی سنت کے مطابق ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کر دے, پہلے خود وہ ہے, پہلے خود ٹیڑھا ہوا اور اس
ٹیڑھپن پر قائم رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نولہ ما تولی ونصلہ جہنم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے باوجود اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، ومن یشاقق الرسول ای یخالف الرسول، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت نبی کی سنت ہدایت ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث آ گئی، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں میرے بزرگ میرے فلاں یہ کہہ کے وہ چھوڑ دیا اس نے. نولہ ما تولی، جدھر جاتا ہے چل بچو، اب تو جدھر جاتا ہے ادھر ہی چل جا، نافرمانی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اسی طرف. نولہ ما تولی، سبب خود یہ ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیرے ہوئے تو اللہ نے ان کو ٹیرا کر دیا. تو بھائیو ٹیرپن سے بچیے، کوئی گناہ ہو جائے معافی مانگ لیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے کہ اللہ سیدھا راستہ دے دے اور اس پہ چلنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں، اور اسی راستے پہ ہمیں گامزن کر دے، اس پہ ثابت رکھ، اے اللہ اسی پہ موت عطا فرما. آمین. سب کے لیے اپنے لیے مانگ رہا ہوں میں، اس پر موت آ جائے بھائیو، اسی ہدایت پر، اسی نبی کے طریقے پر، تو جنت ہے.